اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین۔ ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہباں مقرر ہے۔ اصل میں انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان بعض مرتبہ کسی چیز کو جھٹلانا چاہتا ہے، لیکن اس کو جھٹلائے کیسے؟ اس کو جھٹلانے کی کوئی وجہ اور دلیل اس کے پاس ہوتی نہیں، بلکہ اس کو ماننے کے دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر مانے گا تو اس کے مفادات، اس کی خواہشات، اس کے عادات پر ضرب پڑے گی۔ تو انسان کہے گا کہ تم کیسا غلط کام کر رہے ہو، اگر مان لے گا تو اس کا ضمیر اس کی مخالفت کرے گا۔ تو اس لیے انسان اس وقت یہ کرتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں خواہ مخواہ کے شبہات اور اعتراضات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ مجھے اپنی ضمیر کی عدالت میں کچھ سکون ملے کہ میں جو انکار کر رہا ہوں تو انکار کی وجہ ہے، میرے پاس دلائل ہے اور لوگوں کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ تو اسی طرح کا کچھ قیامت کا مسئلہ ہے کہ قیامت ایسی واضح چیز ہے کہ اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر خود انسان کی ذات کے اندر رکھے ہیں، اور انسان ذرا بھی سنجیدہ ہو، باعلم ہو اور غور و فکر کرنے والا ہو، ذرا بھی ایمانداری اور سچائی اس کے اندر ہو، تو وہ قیامت کے دن کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ عقلی دلائل، فطری دلائل اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے رکھے ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا انسان انکار ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض لوگ انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ اعتقادی طور پر انکار تو نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اور یقین نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کا یقین ہو تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے، پھر وہ نیک اعمال ضرور کرتا ہے، پھر وہ نمازیں نہیں چھوڑ سکتا، پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، الا ماشاء اللہ اکا دکا کبھی ہو گیا تو پھر انسان بے چین پریشان ہو جاتا ہے، اور جب تک اسے دل کے اندر سکون نہیں ملتا اور ایک درجے پر اسے یقین نہیں ہوتا کہ میری توبہ قبول ہو گئی، گڑ گڑا نہیں لیتا، رو نہیں لیتا اللہ کے سامنے، تو اسے سکون نہیں ملتا۔ اور یہ جو یہ والا مزاج ہے کہ روزانہ گناہ ہو رہے ہیں، سالوں ہو گئے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، گالیاں بھی چل رہی ہیں، گانے بھی چل رہے ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہیں، بدنگاہیاں بھی چل رہی ہیں، جوے سٹے بھی چل رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا یقین دل کے اندر نہیں ہے، اگرچہ زبان سے انسان یہ کہتا ہے اور اعتقاد یہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جتنے بھی تم اعتراض اٹھاتے ہو، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ ایک بھی اعتراض میں جان نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن یہ جو تم کہتے ہو ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوں گے، تو ایک ایک چیز کی ڈیٹیل آئے گی کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر ہم نے نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعنی جو باعزت ہیں اور تمہارے کاموں کو لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس سے واقف ہیں، وہ ہر وقت انسان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان ایک لفظ منہ سے نکالتا ہے تو طاق لگانے والا طاق لگا کر کے بیٹھا ہوا فوراً اس لفظ کو لے لیتا ہے۔ اور یہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ داہنی جانب ہوتا ہے نیکیاں لکھنے والا، اور ایک فرشتہ بائیں جانب ہوتا ہے برائیاں لکھنے والا، اور یہ فرشتے نہایت معزز ہوتے ہیں، نہایت ایماندار ہیں، نہ اپنے فرائض میں کوئی کمی کرتے اور نہ کسی کا دباؤ ان کے اوپر چل سکتا ہے۔ جو انسان کرتا ہے یہ اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو تعجب کرے گا، حیران ہو جائے گا اور کہے گا مالی حاضل کتاب، کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، میری یہ جو فائل ہے اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی نہیں ہے، سب اس کے اندر موجود ہے۔ اندازہ کریں ہم کہ کتنی سخت اللہ کی نگرانی میں ہے کہ ایک ایک زبان سے نکلنے والا جملہ ہمارا نوٹ کیا جا رہا ہے، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ جس انسان کی مذہبی کتاب کے اندر اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب جس کو ہر مسلمان مانتا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ تمہارا ہر جملہ نوٹ ہو رہا ہے، تمہارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ زیبا ہے کیا؟ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنی اس زندگی میں عارضی فانی فنا ہونے والی زندگی کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھے
اور اپنی باغ دوڑ، اپنی زندگی کی باغ دوڑ وہ اپنی خواہشات کے حوالے کر دے، نفس کے حوالے کر دے، شیطان کے حوالے کر دے، اور یہ دیکھیں معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے، میری خواہشات کیا کہہ رہی ہیں، اس قسم کی زندگی گزارے، یا اس کے برخلاف وہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے۔ ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، اور کیا جواب دے گا انسان اللہ کو؟ تصور نہیں کر سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، اور اس دن انسان کیسا تھر تھر کانپ رہا ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ کسی انسان کو بھی انسان جواب نہیں دے سکتا، اللہ کو تو کیا جواب دے گا انسان؟ تو اس لیے ان باتوں کو سوچ کر کے انسان ذہن میں بٹھا لے اور اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ سے دعا بھی مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شروع صورت سے بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہوں، اور کوئی دن بھی نہ آئے کہ جس دن دونوں کے درمیان فرق نہ کیا جائے، اچھے اور برے کے درمیان۔ اگر ایسا ہوا تو نعوذ باللہ پھر تو اس کائنات کے بنانے والے کے درمیان دونوں کے لیے کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کے اوپر نعوذ باللہ بہت بڑا الزام لگانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خیال سے نکلو کہ اپنی منمانی کی زندگی گزارو گے تب بھی جنت کے اندر چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، اس میں شک نہیں کہ نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ جو نیکی کی زندگی گزاریں گے وہ جائیں گے جنت کے اندر پہلے مرحلے کے اندر، اور بعض لوگوں نے جنہوں نے نیکیاں کم اور گناہ زیادہ کر رکھے ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اس میں بھی شک نہیں کہ بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے یہاں جیسی بھی زندگی گزاریں پھر دوزخ میں نہ جائیں۔ یصلونہا یوم الدین، وہ بدلے کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے انسان چاہے تو بچ کر کے نکل جائے، وہاں تو ہمیشہ رہنا پڑے گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا رہنا پڑے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور اے پیغمبر آپ کو کیا خبر کے بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا خبر کے بدلے کا دن کیسا ہے؟ کتنا ہولناک ہوگا وہ دن جس کو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کا کوئی بھلا نہ کر سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن تمام تر اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں مجھے اور آپ کو کچھ سالوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے تجربے کرواتے ہیں، بیماریوں کے وقت میں اور بہت سارے وقت میں، کہ انسان بالکل بے بس ہے، لاچار ہے، پیسہ پاس ہے، اسباب ہیں، لیکن ہو نہیں پا رہا کوئی کام۔ بیمار ہو گیا، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا، جوان ہے اور پیشاب پخانہ بھی اسے بستر پر کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ علامتیں ہوتی ہیں اس بات کی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بالکل بے بس ہو جاؤ گے، پھر اب تو اختیار مل جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد دوبارہ تنبیہ کر کے، وہاں پھر ملیں گے ہی نہیں، اور جو کر چکے ہوگے اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس کے اعتبار سے کیسی جگہ تمہیں ملے گی اور کیسی چیزیں ضروریات کی تمہیں ملیں گی وہ یہاں کی زندگی کے اعتبار سے طے ہوگا۔ تو ہر انسان اپنا محاسبہ کر لے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں بچا سکیں گے اگر انہوں نے نافرمانی کی زندگی گزاری، اولاد ماں باپ کو نہیں بچا سکیں گے، اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، نہ طاقت کے زور سے، نہ خوشامد کے زور سے۔ تو اس لیے انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی زندگی، اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزار لے۔ ساری کائنات اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزار رہی ہے، آسمان، زمین، پیڑ، پہاڑ، دریا، سمندر، سب اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ نے تھوڑا بہت اختیار دے رکھا ہے اس کی آزمائش کے لیے، تو اس کی سمجھداری یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کر لے تاکہ اسے ہمیشہ کی بادشاہت حاصل ہو جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پریشان ہوگا۔ یہ اختیار کا زمانہ ختم ہوتے ہی پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر انسان افسوس کرے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ انسان کو اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے پورے قرآن کریم میں انسان کو یہی سمجھایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔